فروٹ تو ہم خرید ہی نہیں سکتے. کھکڑی کس چیز ہے؟ کھکڑی ڈنگر نہیں کھاتے ہیں, وہ بھی اس وقت 100 روپے کلو تاجر ہمیں دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جتنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا نا, اس سے پہلے کسی گورنمنٹ کا نہیں دیکھا نا. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں بس گھبرانا نہیں ہے, برداشت کرنا. آپ کتنے برداشت کریں یار, بس کرو, آپ نہیں برداشت ہو سکتا. نہیں بھی سستی یوٹیلٹی اسٹور پہ وہاں لائنیں میں لگ جاتے ہیں لوگ, تو اب یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, لیکن وہاں پہ جب جاتے ہیں یوٹیلٹی اسٹور پہ وہاں پہ 50 لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان السدیسوان, آپ کی خدمت میں حاضر, اور آپ دیکھ رہے ہیں اراسا انفو. سب سے پہلے میرے جو ناظرین ہیں ان کو دل کی تہ گہرائیوں سے رمضان مبارک. لوگ جو ہیں روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کو عبادتوں میں یاد کر رہے ہیں, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے کہ ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے. اس مہینے کی جو خاص بات ہے, اس میں جو سب سے پہلے جو 3 عشرے آ جاتے ہیں. سب سے پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت کا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت برساتا ہے. دوسرا عشرہ جو عشرہ برکت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہم پر برکت نازل فرماتا ہے. اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کو معاف فرما دیتا ہے, ان کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ جو روزے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے, جو غریب عوام ہے وہ کس طرح دن گزارتی ہے, کس طرح اپنی گزر بسر کرتی ہے, وہ کس طرح بھوک پیاس برداشت کرتی ہے اور اپنی زندگی گزارتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو غریب عوام ہے کس طرح زندگی بسر کر رہی ہے. اور موجودہ جو ہم بات کریں, جو موجودہ صورتحال ہے اس کی بات کریں تو وہ بہت ہی گمبھیر ہے, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاشی نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل درم برہم ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے جو غریب عوام ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے. تو اوپر سے رمضان کی آمد ہے, تو جو ہماری غریب عوام ہے کس طرح افطاری کر رہی ہے, کس طرح سیری کھا رہی ہے, روزے کس طرح رکھ رہی ہے. تو ہماری جو حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ ہماری جو عوام ہے اس کو ریلیف دے. تو آج ہماری ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے, ہم جو ہماری عوام ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو گیا ہے, شروع ہو چکا ہے, یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے جو تمام مہینوں میں افضل ہے. تو اس میں ہماری جو حکومت ہے اس نے ہماری جو عوام ہے اس کو کتنا سپورٹ کیا ہے, کتنا ریلیف دیا ہے, اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے انہیں کتنا سستا کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پہلی جو عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اوپر سے ماشاءاللہ جو رمضان کی آمد ہے, ٹھیک ہے, ماہ رمضان مبارک سٹارٹ ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. تو اس میں حکومت نے جو ہماری عوام ہے اس کو کتنی ریلیف دی ہے, کتنی چیزیں سستی کی ہیں, کیا کیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ کرونا کی وجہ سے کاروبار کسی بندے کا نہیں ہے, لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ابھی رمضان شریف کے مہینے میں بابرکت مہینہ ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے. اس میں گورنمنٹ کا کام ہے یہ جو کاروبار تاجر وغیرہ ہیں ان پر نگرانی کریں, اور مہنگائی بہت عوام کے لیے سخت مہنگائی انہوں نے کر دی ہے. مطلب جو روزمرہ کی آج کل ضروریات ہے جیسے فروٹ وغیرہ ہو گئے, جو دوسری چیزیں, ان کے بارے میں. فروٹ تو ہم خرید ہی نہیں سکتے. کھکڑی کس چیز ہے؟ کھکڑی ڈنگر نہیں کھاتے ہیں, وہ بھی اس وقت 100 روپے کلو تاجر ہمیں دے رہے ہیں. تو ہم غریب آدمی 100 روپے کا کتنا ایسا فروٹ لے کر کھا سکتے ہیں؟ ہم 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں, اتنے مجبور ہیں. یہاں گیس مہنگی ہے, سبزیاں مہنگی ہیں, آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی مہنگی ہے, گھی مہنگا ہے. تو لے کر گورنمنٹ کا مہربانی ہوگی, یہ کاروبار بھی نہیں ہے تو یہاں کوئی تھوڑا رحم و کرم کریں. یہ جن لوگوں پر 2 لوگ کاروبار کرتے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کریں. جی بہت بہت شکریہ. تو جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ مجھے بتائیے, جو موجودہ صورتحال ہے, آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ غربت کی چکی میں پس چکی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں حکومت نے عوام کو کتنا سپورٹ کیا ہے, کتنی کھانے پینے کی اشیاء سستی کی ہیں, کتنا ریلیف دیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ محترم, آپ ہمارے پاس آئے, ہمیں بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملا. تو بات اس طرح کی ہے کہ مہنگائی تو بہت ہی عروج پہ ہے نا. تو کرونا کی تیسری لہر, دوسری لہر تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو مہنگائی کی تیسری چوتھی لہر چل رہی ہے نا. مہنگائی تقریباً 40% بڑھ چکی ہے.
تو اس حوالے سے دیکھ لیں ہمارے کاروبار کی کیا سچویشن ہے. پچھلے سال تو بہت ہی زیادہ لاک ڈاؤن تھا, اس سال تھوڑا کم ہو گیا ہے, اتنا نہیں ہوا, لیکن عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, کدھر لگائے. گھر کے خرچے ہی نہیں پورے ہوئے, لوگوں سے آٹا چینی نہیں پورا ہو رہا تو اور کیا چلائیں گے. اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے, ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے, بہت اچھا ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے جو ریلیز ملا ہے وہ صرف یوٹیلیٹی سٹور پہ ملا ہے, ٹھیک ہے. عام دکان پہ جو جس ریٹیل پہ بیچے گا بیچارہ وہ 5-10 روپے رکھ کے وہ آگے چیز فروخت کر رہے گا, ٹھیک ہے. ہمیں تو عام جو مارکیٹس ہیں ان کی نسبت یوٹیلیٹی سٹور میں کتنا ریلیف دیا گیا ہے, مطلب ان میں کتنی پرسنٹ عوام کو فائدہ دیا گیا ہے, کتنا عوام کے لیے شاپنگ کرنا آسان ہو رہا ہے. عام سٹور سے یوٹیلیٹی سٹور پہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. بعض چیزیں یوٹیلیٹی سٹور پہ بہت اچھی ریٹ پہ مل رہی ہیں, بعض چیزیں بالکل ہی کسی کام کی نہیں ہوتی نا, جس طرح دال ہے اور وغیرہ وغیرہ نا. تو یوٹیلیٹی سٹور پہ آٹا تھا برابر ریٹ کا اور چینی تھی, تو وہ تو مل ہی نہیں رہی. ایک ٹائم پہ آتی ہے 10 تو تھیلے, وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے تو کیا میں کہہ رہا ہوں, جتنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا نا, اس سے پہلے کسی گورنمنٹ کا نہیں دیکھا نا, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں بس گھبرانا نہیں ہے, برداشت کرنا. آپ کتنے برداشت کریں یار, بس کرو, اب نہیں برداشت ہو سکتا. مطلب آپ سپورٹ کس حکومت کو کرتے ہیں, کس پارٹی کا آپ سپورٹ رہے ہیں؟ میں تو بیسیکلی کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں. میرے دور میں یا جو میں نے دیکھا جو سنا ہے, مشرف دور کی حکومت بہت بیسٹ حکومت تھی, تو صحیح طریقہ کار سے چل رہی تھی. اس کے بعد یہ جمہوریت کا کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت ہونی چاہیے, لیکن جمہوریت اس طریقے سے چلے کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جمہوریت کو چلانے کی. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ایک کہتا ہے بس یہ اترے مجھے کرسی ملے, یہ اترے مجھے کرسی ملے. اس طرح کرتے کرتے عوام کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں. اب کیا بولے بنا. جی ہمارے ساتھ یہاں پر بھائی ہیں, چاہیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان آ چکا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو رمضان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو وہ کتنی سستی ہوئی بھی ہیں یا نہیں, یا حکومت نے کتنی ریلیف دی ہے عوام کو؟ بالکل دعوے ہی ہیں جی, کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی ہے. محدود سے لوگوں کو وہ دیتے ہیں, چینی بھی سستی یوٹیلیٹی سٹور پہ, وہاں لائنیں میں لگ جاتے ہیں لوگ. تو یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, لیکن وہاں پہ جب جاتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ, وہاں پہ 50 لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو وہاں سے بندہ کیسے لے کر آئے سستی چینی, اور دکانوں پہ وہی چینی ان دکانداروں نے اور ساروں نے جو ہے نا مہنگے داموں بیچتے ہیں. کوئی جو سمپل آپ دکانوں سے چیزیں لیتے ہیں اور یوٹیلیٹی سٹور کی بات کریں تو اس میں کتنا فرق آتا ہے؟ بہت زیادہ فرق آتا ہے, لیکن وہاں سے لینا مشکل ہے نا. وہاں سے وہ ہفتے میں 1 دن دیتے ہیں ایک آئی ڈی کارڈ پہ 2 کلو چینی, لیکن اور ادھر لائن اتنی لگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں ماسک پہن کے, میں تو ایسے پیس کو فالو کرتا ہوں, میں تو جا سکتا ہوں اتنے قریب جم گٹھے میں جاؤں اور کرونا وائرس لے کے آ جاؤں سستی چینی کے بہانے. تو مطلب یوٹیلیٹی سٹور کے علاوہ کوئی اور ایسے کوئی شاپس ہیں جہاں پر ہمیں چیزیں ایز کمپیئر جو کامن جو شاپس ہیں ان سے سستی ملتی ہوں؟ نہیں, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے. سب لوگ جو ہے نا رمضان آتے ہی, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے پاس جو ہے پیسے زیادہ سے زیادہ آ جائیں, تاکہ ہم عید پہ جو ہے نا اچھی طرح لوگوں کو عیدی دے سکیں. اس لیے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, ہر دکاندار نے مہنگی چیزیں بیچتے ہیں, سستا کوئی بھی نہیں بیچتا. یہ جو عوام کی خدمت کے لیے NGOs بنی ہیں, یہ ویلفیئرز بنی ہیں, تو وہ عوام کو کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا. ہمیں تو آج تک کوئی نہیں نظر آیا سپورٹ کرتا ہوا, کوئی بھی نہیں کرتا. وہ اپنے پیسے چندے جمع کرتے اور شاید اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں. شکریہ.